جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری اظہر، برطانیہ سے ولسن ٹی وی سے آپ سے براہ راست مخاطب ہوں۔ آج جہاں پر ایک بڑا ہی خاص پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جیسا کہ 12 دسمبر اسی ماہ میں جنرل الیکشن برطانیہ کے ہو رہے ہیں، تو جہاں دوسری جو جماعتیں ہیں وہ بھی گرما گرم اپنی تحریکوں کو لے کر چل رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لیبر پارٹی بھی بہت متحرک ہے۔ اب آج کی نشست میں میرے ساتھ مانچسٹر کی کریم چودھری عبدالکریم، جو کسی عارف کی محتاج نہیں، کاروباری شخصیت، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور میرے مہمان ہیں، معزز شخصیت جن کا نام میاں اعجاز ہے، وہ بھی ماشاءاللہ بڑی شخصیت ہے۔ انہی دونوں شخصیتوں نے آج کا جو پروگرام ہے وہ منعقد کیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے چودھری عبدالکریم صاحب سے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اظہر بھائی، ٹھیک ہے آپ؟ خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس ان یور شو۔ موسم کافی ٹھنڈا ہے لیکن جذبات کافی گرم ہوئے ہیں لیبر پارٹی کو لے کر۔ بالکل اظہر بھائی، واقعی موسم تو بہت ٹھنڈا ہے، کرسمس کی آمد ہے، اور میں آپ کو اسی حوالے سے، آپ کو ولسن ٹی وی کے حوالے سے پہلے تو سب سے پہلے آپ کو کرسمس کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی تمام کمیونٹی کو ہماری طرف سے کرسمس کی مبارک ہو۔ اس کے علاوہ جو لیبر پارٹی کا ہے، لیبر پارٹی تو مانچسٹر تو لیبر پارٹی کا گڑھ ہے، کیونکہ پاکستان کے یہ تو ایک منی پاکستان ہے مانچسٹر، تو مانچسٹر میں تو لیبر کی ایسی ہے کہ جیسے میرا خیال ہے کہ کوئی بہت عرصہ ہو گیا کوئی کسی اور پارٹی نے کوئی ایک سیٹ بھی نہیں جیتی لیبر کے علاوہ۔ اور یہ ہمارے خان صاحب جو MP ہیں، انہوں نے لاسٹ ٹائم جو میرے 39,000 ووٹ لے کر لیڈ لے کر یہ سیٹ جیتی تھی، تو یہ پچھلے 50 سال سے لیبر کی سیٹ ہے، تو یہ لیبر تو مانچسٹر کی جڑوں میں پھیلی ہے۔ لیبر کی سیٹ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میاں صاحب کیا کہیں گے کہ مقابلہ سخت ہے نا؟ نہیں جی، مقابلہ آئی تھنک پچھلے الیکشنوں میں تھوڑا سخت تھا۔ اس دفعہ تو عبدالخان صاحب کو جتنی کمپین کرنی چاہیے تھی اپنے الیکشنوں کے متعلق، انہوں نے کام بہت کیے ہیں، تو اس دفعہ تو مقابلہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 39,000 سے بھی زیادہ لیڈ سے عبدالخان صاحب جیتیں گے۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے یہ ایک تقریب ہوئی تھی جس میں اپنا افضل خان صاحب کو ایک نیا ٹائٹل بھی ملا ہے، ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے۔ کشمیر ایشو پر انہوں نے بڑا کام کیا ہے، جس پر انہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر یا دوسری کشمیری تاریخ میں یہ دوسری ڈگری ہے جو دی گئی ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو بھی آپ ان کے ورکر ہیں، آپ ان کے کارکن ہیں، آپ ان کو چاہنے والے ہیں لیبر پارٹی، تو آپ کو مبارک ہو، ڈاکٹریٹ کی ڈگری خان صاحب کو ملی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈگری ان کو ملی ہے جی اظہر بھائی، اس بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ یار کوئی جو بھی بندہ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے لیے کام کرتا ہے، اس کی کاوشوں کو جو پہچانا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے ایسا، کیونکہ جب جو لوگ کام کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے ان کی خدمات کرانی چاہیے۔ تو یہ میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کا بہت بڑا قدم سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈاکٹریٹ کی یہ آزادی ڈگری دی ہے خان صاحب کو، ان کی جو کاوشیں ہیں کشمیر کے لیے کاوشیں ہیں۔ اس سے پہلے یہ ڈگری صرف سید رضا گیلانی صاحب کو ملی تھی، ایک ہی ڈگری صرف ایک تھی، اس کے بعد یہ خان صاحب کو ملی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے ان کے لیے کہ ان کو یہ ڈگری ملی ہے، تو ہم ان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ یہ خواہشات اور اپنے اظہار کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح کمیونٹی کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، پاکستان کمیونٹی کے لیے، سب کمیونٹی کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں، اور ان کی جو یہ کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں کمیونٹیز کے لیے، اپنے کنٹریز کے لیے، ان کو ریکگنائز کیا جائے۔ میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں۔ آپ بتائیں، میں سوچ رہا تھا کہ ان کی ہسٹری کے بارے میں۔ جی میں ان کو 15 سال سے بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو یہ جو ان کو اعزاز ملا ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے، یہ میرے خیال سے ان کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ پاکستان کی طرف سے بہت سے اعزازات ہیں جو ان کو ملنے چاہیے۔ وہ یورپین پارلیمنٹ میں جب MP تھے تو ادھر انہوں نے بہت زیادہ تک محنت پاکستان کے اور کشمیر کے متعلق بڑی دیر سے کر رہے ہیں، جو پاکستان گورنمنٹ نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا۔ فلسطین میں ان کی بہت زیادہ
चीज़ें हैं जो वो बड़ी फलस्तीन के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। वो आवाज़ उठाई पार्लियामेंट में, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी। तो इस तरह भी बहुत सारे एजाज़ात हैं जो उनको मिलने चाहिए, जो अभी तक उनको नहीं मिले। फिर आप उनकी देखें तो वो दिन में तकरीबन 14-15 घंटे अवाम के लिए काम करते हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं भी उनको बड़ी देर से क्लोजली वॉच कर रहा हूँ और मेरा भी उनसे काफ़ी राब्ता रहा हमेशा से। ये बताएं, अफजल खान साहब तो यहाँ मौजूद नहीं, अभी थोड़ी देर तक पहुँचेंगे प्रोग्राम में। ये बताइए, आप कुछ उनके बारे में बताएंगे, उनकी स्टार्टिंग से यहाँ तक का सफ़र। देखिए अगर भाई अगर तो हम बात करें खान साहब की, तो उनकी तो पहचान बन गया है मैनचेस्टर, उनके नाम की पहचान बन गया। अगर अफजल खान साहब का नाम आएगा तो साथ मैनचेस्टर का भी नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने जिस लेवल से अपनी सियासत को शुरू किया, पहले काउंसलर बने, फिर ग्राउंड रूट से सियासत का आगाज़ किया, पहले काउंसलर बने, काउंसलर बनने के बाद फर्स्ट पाकिस्तानी लॉर्ड मेयर बने, शिंदे बने, और उसके बाद वो यूरोपियन पार्लियामेंट में चले गए। यूरोपियन पार्लियामेंट से होते हुए फिर वो हमारी वापस मैनचेस्टर में MP की सीट जो लास्ट टाइम इलेक्ट हुए थे और इंशाल्लाह इस बार भी होंगे। तो उनका ये सियासत का सफ़र जो है ना, वो एकदम से कोई सीढ़ी या छलांग नहीं आए, उन्होंने ग्रास रूट से शुरू किया। और उसकी सबसे बड़ी उनकी जो सक्सेस है, जो कामयाबी जो मैं समझता हूँ कि आवाम की उन तक रसाई है। किसी किस्म का कम्युनिटी में ना किसी किस्म का किसी को भी काम होता है तो ऐसे ही अफजल खान साहब को ऐसे मिल सकता है जैसे वो उनके घर के बंदे हैं, और उनके हर बंदे के साथ वो क्लोजली काम करते हैं, पर्सनल रिलेशन रखते हैं, हर किसी की कॉल का जवाब देते हैं, हर किसी से मिलना वो खुद आज़ाद समझते हैं। कम्युनिटी के साथ मिल के कम्युनिटी के कोई काम आऊँ या ये चीज़ों को वो खुद आज़ाद समझते हैं और उनका पैशन है वो इस तरीके से कम्युनिटी के लिए काम करें, तो वो वेरी एक्सेसिबल है। तो यही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। आज के प्रोग्राम में कितने तोहफे रखते हैं, कितने लोग आएंगे, कितने को दावत दिया, बड़ा मेला होगा आज बड़ा धमाल होगा जी बड़ा धमाल देखेंगे आज, धमाल होगी। आज इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हमने पाकिस्तान की जो मैनचेस्टर में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये एक कम्युनिटी इवेंट है, और हमने जो टॉप बिजनेसमैन हैं मैनचेस्टर के, ज़ाहिर बात आप बिजनेसमैन हैं तो आप पहले बिजनेसमैन को ही तरजीह देंगे। मगर मैं एक बात आपकी बात को बढ़ाते हुए थोड़ा सा पीछे आपकी बात को लेके आ रहा हूँ वापस, कि आपने जैसे कहा बिजनेसमैन और उसके साथ अफजल खान का तल्लुक। मैंने जो अफजल खान की अप्रोच देखी है, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैंने बिजनेसमैन को ही मिलना है या आम आदमी को, वो सबको एक सा प्यार देते हैं, अगर उनको मिलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, कोई शक नहीं। कम्युनिटी इवेंट होता है, पब्लिक तो हमारी इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी देखें या दूसरी कम्युनिटीज देखें, माइनॉरिटीज भी देखें, तो वो तो लाखों में है, हम सबको तो इकट्ठा नहीं कर सकते ना। तो ये मकसद इस ऐसे इवेंट्स का मकसद ये होता है कि हम हर कम्युनिटी में हर जगह से एक लीडर को उनका जो करता धरता है ना, उनको बुलाते हैं, क्योंकि ग्राउंड रूट पर राब्ते वो फिर उनका अपने अपने एरियाज में, उनका अपने अपनी कम्युनिटी में उनका एक असर रसूख होता है, और वो असर रसूख उनका फिर ग्राउंड रूट तक वो इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इस हिसाब से मैंने ये कह रहा था कि बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा किया है ताकि वो इधर आएँ, खान साहब को सपोर्ट करें, खान साहब की बातें सुने, उनको पता चले कि खान साहब का विजन क्या है फॉर नेक्स्ट 4 years इन पार्लियामेंट। तो वो ही जाके वो अपने पब्लिक को, आवाम को, नीचे ग्रास रूट के लोगों को फाइल करें कि वो वोट डालें। मैं इसी बात को कर रहा था कि अफजल खान साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो खुद ही अपने तौर पर क्लास नहीं रखते, वो सब बराबर मिलते हैं। बिल्कुल वो बात कर रहा था, ये जरूरी नहीं है कि आप बिजनेसमैन हो तो तभी आप उससे नहीं वो तो एक्सेस वो तो आम आदमी से मिलते हैं, आम आदमी से मिलते हैं, हर बंदे से मिलते हैं, सबको बराबर। ब्रेक्सिट के बारे में क्या कहेंगे मियां साहब, क्या लेबर पार्टी और आपकी पार्टी काम करेगी इस पर? जी बड़ी एक जद्दोजहद है लेबर की कि वो स्टे करना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन में स्टे करना चाहते हैं, और इसकी एक बहुत सारी बड़ी वजह अपने एशियन कम्युनिटी भी स्टे करना चाहती है, इमिग्रेंट स्टे करना चाहते हैं। हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं जो इस मुल्क से बाहर से लोग आए हुए हैं, एशिया से आए हुए हैं, बिजनेस भी यूरोप से होता है। तो लेबर ये बड़ी अच्छी तरह समझती है कि अगर ये भी बाहर निकलते हैं हम यूरोपियन यूनियन से,
تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. جو اس ٹائم جو بزنس مین ہے, جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس وقت UK میں, یورپ میں, وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوں گے. تو ابھی ہم ریڈی نہیں ہیں یورپین یونین سے نکلنے کے لیے. کوئی ابھی شکل نہیں نظر آ رہی, کوئی فارمولا نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 4 سال سے یس نو ڈیل ہو گئی ہے, ڈیل نہیں ہو رہی. تو یہ بڑی جو ایک یہ سچویشن بنی ہوئی ہے, اس سے باہر نکلنے کا یہی ایک اچھا موقع ہے کہ لیبر کو کامیاب کیا جائے, اس کو ڈیلے کیا جائے. جب کبھی اس کا مناسب ٹائم آئے, انڈرسٹینڈنگ ہو یورپین یونین سے, لوگ اس کو سمجھیں, کوئی فارمولا ہو, ہاں پھر دیکھیں گے. ابھی ان کو اسٹے کرنا چاہیے, اور ہماری پارٹی اس پہ بہت زیادہ توجہ سے کام کر رہی ہے. میاں صاحب اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا اختتام کی طرف جائیں, 30 سیکنڈ میں آج آپ کا پروگرام ہے. گڈ لک, ہوپ فلی اینڈ آئی ہوپ سو کہ شوڈ بی اینڈ ول بی سکسیسفل. تو کیا کہیں گے؟ جی ابھی سارے دوست آئیں گے, ان سے سب سے بڑی جو میری ایک آلویز کوشش یہ رہی ہے کہ الیکشن کے دن پہ سب کو باہر نکلنا چاہیے. ووٹ ایک امانت ہوتی ہے جس کو جا کے بس آپ کو اس کو کراس کرنا چاہیے. تو جو آپ کا 30 سیکنڈ کا میرا میسیج یہی ہے کہ مسٹ اپنے گھر کو 12 دسمبر کو اپنے گھر سے نکلیں, خود بھی نکلیں, اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو انکریج کریں کہ وہ ووٹ ڈالیں. جتنے بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ جن کو جانتے ہیں, ان سے مسٹ ریکویسٹ کریں کہ گھر سے نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں. جی چودھری عبدالکریم صاحب, آخری 30 سیکنڈ میں گڈ لک فار یور پروگرام ٹوڈے. اینی وے تھینک یو ویری کیا مچ. پیغام ہے الیکشن کے لیے 12 دسمبر کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ عبدال بھائی, آپ کے توسط سے یہ ہمارا میسج جو ہے ہماری پبلک عوام کے لیے پہنچے گا. تو یہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ولسن ٹی وی کی جو کاوش ہے جو آپ کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں, کہ آپ مطلب یہ بھی ایک کمیونٹی سروس ہے, اور یہ ہم آپ کو اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میسج تو یہی ہے کہ وہی جو میاں صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ 12 دسمبر کو باہر نکلیں, ووٹ ڈالیں, لوگوں کو بتائیں, گھروں سے نکالیں, سب آئیں. اور ہماری کانسٹیچوئنسی کے حساب سے ہم کہیں گے کہ 12 دسمبر کو آئیں, لیبر کو ووٹ کریں, خان صاحب کو سپورٹ کریں, اور ان کو نیکسٹ MP الیکٹ کریں, تاکہ وہ ہماری کمیونٹی کے لیے جو کام کر رہے ہیں, جو ان کا ویژن ہے, جو ان کی کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, جو مطلب کہ جو چاہ رہے ہیں وہ کنٹینیوس رہے, تاکہ ہم ان کی جو صلاحیت ہیں ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں. اور لاسٹ پہ پھر آپ کو تمام کرسچن بھائیوں کو, ادر بھائی آپ کو بھی کرسمس کی ایڈوانس مبارک ہو. اور بس یہی میرا میسج. جی ناظرین, جیسا کہ چودھری صاحب نے بھی فرمایا اور میاں صاحب نے بھی کہ 12 دسمبر گو کہ بہت سردی بھی ہوگی, سردی کی لہر کے باوجود یہ الیکشن کی افضل خان صاحب, ڈاکٹر افضل خان صاحب کی لہر کو بھی لے کے چلنا ہے. سردی کی لہر کے باوجود ضرور نکلیے گا. میں یہی کہوں گا کہ اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں. چودھری صاحب کے میسج کو لیتے ہوئے 12 دسمبر کو ضرور نکلیے, اپنا ووٹ ضرور استعمال کیجیے. دیکھتے رہیے ولسن ٹی وی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. معزز مہمانوں کا بہت شکریہ, بہت شکریہ, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. تھینک یو.